اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اور تب سے ہے جب سے ہم نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت سے ہمارے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، محترم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی عرب میں 4 مہینے حرمت والے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے اہل عرب، اور وہ تھے محرم، رجب، ذیقعد، ذوالحج. 2 تو ملے ہوئے ہیں حج والے، ذیقعد، ذوالحج، اور ایک محرم ہے اور ایک رجب ہے. ان کا احترام وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے، خون ریزی نہیں کرتے تھے، اور جو راہگیر لوٹے جاتے تھے راستوں میں ان کو جو قبیلے لوٹتے تھے، راہزن تھے، تو وہ راہزن ہی چھوڑ دیتے تھے اور امن کا دورہ ہو جاتا تھا ان مہینوں میں. تو جب اسلام آیا، قرآن کریم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا کہ یہ احترام والے مہینے ہیں. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ جو قتل و غارت کی حرمت ہے یہ تو 12 کے 12 مہینوں میں اسلام کے نزدیک کہ قتل و غارت نہیں کر سکتے. ہاں، جو جہاد ہے وہ تو عبادت ہے، عبادت کی حرمت نہیں ہے. یعنی وہ لوگ اپنے ہاں جو لڑائی جھگڑا، جنگ، جدال، قتال، اسے روک کر حرمت کہتے تھے، تو اسلام میں تو یہ والی حرمت 12 مہینے ہیں. مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جہاد عبادت ہے جو ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو ناسور بن چکے ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، نہ اسلام قبول کرتے ہیں، نہ اپنے مذہب پر سکون اور چین سے رہتے ہیں، بلکہ دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے ہیں، سازشیں، مکاریاں، عیاریاں کر کے میدان جنگ تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں. تو ان سے لڑنا وہ قتل و غارت اور خون ریزی نہیں ہے، وہ تو جہاد ہے، اور جہاد عین عبادت ہے. تو ان 4 مہینوں کی حرمت اب بھی ہے لیکن جہاد منع نہیں ہے. تو حرمت کا کیا معنی ہوا؟ احترام والے ہیں، ان میں اعمال کا ثواب زیادہ ملے گا. ان مہینوں میں کی گئی عبادت وہ دوسرے مہینوں پر اثر انداز ہوگی. جو ان مہینوں کی حفاظت کرے گا، اعمال پر رہے گا، دوسرے مہینوں میں بھی اسے توفیق زیادہ ملے گی. جو ان مہینوں میں گناہوں سے بچے گا، دوسرے مہینوں میں شیطان اور نفس سے اس کی حفاظت میں معاونت، مدد اور نصرت کی جائے گی. اس کے دوسرے مہینے بھی اچھے گزریں گے، ثواب زیادہ ملے گا. یہ ہے اب حرمت کا مطلب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہینوں کی گنتی 12 ہے اس دن سے جس دن سے آسمان بنائے، زمین بنائی. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. ہم رجب المرجب میں ہیں، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. اسلام میں جب برکت کی دعا دی جاتی ہے بارک اللہ فی عمرک، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی عمر بہت لمبی ہو جائے. اگر آپ 70 سال کے ہیں تو 200 سال جئیں. یہاں برکت کا معنی ہے کہ آپ کی عمر نیک کاموں میں صرف ہو، اچھے کاموں میں صرف ہو، کم وقت میں آپ زیادہ کام کر سکیں. جب کہا جاتا ہے بارک اللہ فی اولادک، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ اگر آپ کے بچوں کی تعداد کم ہے یا 10 ہے تو 20 ہو جائیں، 4 ہیں تو 10 ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ بارک اللہ فی مالک، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ 5 لاکھ کے مالک ہیں تو 10 لاکھ کے مالک ہو جائیں۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ جتنا مال ہے وہ کفایت کر جائے، آپ آلام سے، مصیبتوں سے، شرور سے، فتن سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، ناگہانی آفت سے، آفتوں سے، آلام سے، مصائب سے، حادثات سے محفوظ رہیں، اللہ برکت دے۔ یہی مال کفایت کر جائے، احتیاج نہ ہو، مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بارک اللہ فی اولادک کا مطلب یہ ہے اللہ اولاد میں برکت دے، مطیع ہو، فرما بردار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سکون ہو، آپ خوش ہوں، یہ ہے اولاد کی برکت۔ تو اسی طرح جب عمر کی برکت کی دعا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب طوالت نہیں ہے، طوالت سے تو آپ نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس عمر سے جب میں ایسی عمر میں پہنچ جاؤں کہ میں ایک فالتو کاٹ کباڑ بن جاؤں، ایسی عمر جو رذیل عمر ہو، آپ نے پناہ مانگی ہے۔ تو طوالت عمری برکت سے مراد نہیں ہے، برکت سے مراد ہے اعمال میں برکت، اعمال صالحہ میں برکت، نیک کاموں میں برکت، کم وقت میں زیادہ کام کر جانا، وقت کی حفاظت کرنا، اس میں نفس سے بچنا، شیطان سے بچنا، شرور سے بچنا، گمراہی سے بچنا، ضلالت سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ، اثم، ان سے حفاظت کا ہونا۔ تو جب آپ یہ فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعمال صالحہ میں برکت ہو، ان 2 مہینوں میں ایسی برکت ہو کہ اطاعت کے اعمال پچھلے مہینوں کی بنسبت اور زیادہ ہوں، اور پھر آپ نے عملی طور پہ اسے کر کے دکھایا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جتنے روزے آپ رجب اور شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یعنی تقریباً پورے 2 مہینے آپ روزے ہی رکھتے تھے۔ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، رجب رمضان کا مقدمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رجب وہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان وہ پانی دینے اور رکھوالی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اعمال کے لحاظ سے فصل کی تیاری اور کٹائی کا مہینہ ہے۔ یعنی انویسٹمنٹ ہوگی رجب میں، اور کاروبار پر دھیان کیا جائے گا، اسے مزید پھیلایا جائے گا، اس کی برانچز بنائی جائیں گی شعبان میں، اور رمضان المبارک بس پھر پروفٹ سمیٹا جائے گا۔ آخرت کی کھیتی جو ہمیشہ کی جگہ ہے، رجب کے مہینے میں اس کا بیج ڈالا جائے گا، اور شعبان کے مہینے میں نفس سے، شیطان سے رکھوالی کی جائے گی، اور اعمال کا، اخلاص کا، اطاعت کا پانی دیا جائے گا، اور پھر رمضان المبارک میں فصل کا حصول ہوگا، کٹائی ہوگی، حتیٰ کہ چاند رات میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں چاہو میں نے تم سب کی مغفرت کر دی، اور جو یہاں بھی بد نصیب رہا اس کے لیے تو حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا لے، نجات اور بخشش نہ کروا لے، کیونکہ عطا وہ تو عروج پر ہوتی ہے۔ تو 2 مہینے آپ کثرت سے روزے رکھتے، جب شعبان کا آخر ہوتا 23، 24، 25، پھر آپ بس روزے چھوڑ دیتے، اور بالکل چھوڑ دیتے، 5-6 دن بالکل روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق ہو، روزے چھوڑ دیتے، پھر رمضان کا چاند ہوتا، پھر آپ کے تسلسل سے ظاہر ہے روزے شروع ہوتے، رمضان ہے، روزے فرض ہے، پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان ہے، اس کا چاند ہوا ہے، اب اس کے روزے پچھلے روزوں سے اسے ملاتے نہیں تھے، ورنہ رجب اور شعبان بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ تو ویسے بھی بہت روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو آپ روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ میں 1 سے 9 تک آپ روزے رکھتے تھے، محرم میں آپ روزے رکھتے تھے، خاص طور پہ 10ویں محرم کا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم ملا لوں گا، اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی دی تو میں اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم ملاؤں گا۔
تو 2 روزے ملا کر ہی رکھنا، 9 یا 10، 10 یا 11، یہی سنت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی فقر و فاقہ ہوتا، آپ تشریف لاتے، امی عائشہ سے پوچھتے کھانے کا کچھ ہے، وہ کہتے یا رسول اللہ نہیں ہے، تو صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا، آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے، اور نصف النہار شری سے پہلے روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ مہینہ مہینہ ایسا گزار جاتا تھا کہ 2 کالی چیزوں پہ افطار ہوتا تھا، مراد اس سے کھجور اور پانی ہے۔ تو وہ کالی چیزوں پہ افطار ہوتا تھا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ روزہ چل رہا ہوتا تھا، شام کو 2 چیزوں پہ افطار ہو جاتا تھا، پانی اور کھجور پہ، پھر بھوک چل پڑتی تھی، اسی پہ سحری ہو جاتی تھی، اسی پہ افطار ہو جاتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے تو 2 وقت بھی کبھی سحر ہو کر نہیں کھایا، روزے تو ویسے ہی کثرت سے تھے، رجب اور شعبان میں تو بہت ہی کثرت ہو جاتی، شعبان کے بالکل آخر میں آپ روزے چھوڑ دیتے رمضان کے چاند کا فرق کرنے کے لیے۔ اور دعا دیکھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے۔ اس برکت سے مراد یہاں پر بھی طوالت عمری نہیں ہے، اعمال کی برکت مراد ہے۔ اور وہ جو کہا کہ اب زندگی اتنی لمبی کر دیں کہ رمضان تک چلے جائیں، وہ اگلا جملہ ہے، وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ کہ اب جب ہم رجب تک آ گئے ہیں، 2 ہی مہینے باقی ہیں، تو اب زندگی کا اختتام ان مہینوں میں نہ ہو، بلکہ عطا والے مہینے پر ہو جو رمضان المبارک ہے، جو شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن جو لازم و ملزوم ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم 27ویں رات کو پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال میں بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو لیلۃ القدر کو کیا کہا؟ نزول قرآن کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات پورا قرآن کریم اکٹھا اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا جبرائیل علیہ السلام ضرورت کے مطابق لے کر آتے رہے، اور 23 سال کے عرصے میں اترا۔ قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو میں نے تمہارے لیے تطوع بنایا ہے۔ یہ رات کی جو نمازیں ہیں یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو رمضان المبارک دن میں روزہ ہے، رات میں تراویح ہے، قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں صحابہ کو جمع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں ہمیں جمع کیا اور ہمیں ایک خطبہ دیا، اور اس نے کہا اے لوگوں، تم پر ایک بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، جس میں جنت کی آرائش کی جاتی ہے، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض کیا ہے، اور رات کے قیام کو میں نے تمہارے لیے تطوع بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بارے میں آپ نے لفظ کہے شہر عظیم، اور وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رجب المرجب رمضان المبارک کی تیاری کا مقدمہ ہے، اسی سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے۔ آپ کو معراج ہوئی عرش معلیٰ پر، 7 آسمانوں پر، پھر اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک آپ پہنچے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اسی مبارک مہینے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، جو 22 رجب المرجب کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اور صحابہ کرام میں سے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، کاتب وحی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعائیں ہیں. آپ کا تدبر اور آپ کی سیاست مشہور ہے. اس مہینے کی بدعات میں سے ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ رجب المرجب میں معراج ہوئی، تاریخ مقرر نہیں ہے، پکی نہیں ہے. اب اس پر یہ کہنا کہ وہ 27 رجب ہے، یہ پکا نہیں ہے. پھر اس رات کو جاگنے والی رات کہنا اور پھر اگلے دن روزہ، تو اگلے دن روزہ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی جاگنے والی رات نہیں ہے. جاگنے والی رات اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، اور اسلام میں ہر رات عبادت کی رات ہے. لیلۃ القدر اس میں سے خاص ہے. جتنی دیر عبادت کر سکے کریں، جب نہ کر پائیں تو سو جائیں. ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر آپ نے رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر نیند آنے لگتی ہے نماز میں تو پکڑ لیتی ہے. آپ نے فرمایا جب نیند آئے تو سو جاؤ، رسی کی کیا ضرورت ہے، اور جب سو کر اٹھ جاؤ تو پھر عبادت کرو. ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، بوڑھا آدمی تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اس کے جوان بیٹے تھے. انہوں نے کہا ہمارے ابا نے نظر مانی ہے پیدل حج کریں گے. ہم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، سامان ہٹواؤ، اسے سوار کرواؤ. حج منت ہو سکتی ہے، پیدل جانا کیا منت ہے؟ آپ نے منع فرما دیا اس سے. مشقت ہو رہی ہے، چھوڑ دو، سو جاؤ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. مشقت نہیں. تو رات جاگنے والی وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، عبادت والی ساری ہے، اور لیلۃ القدر میں ثواب زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو بدعات رجب کی معروف ہیں ان میں سے 27 رجب کو جاگنے لازمی طور پر جاگنا بدعت ہے. لازمی روزہ سمجھنا، اگلے دن روزہ ہوتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، بدعت ہے. لازمی نہیں ہے، ہر دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح کا ایک دن یہ ہے. ہر رات عبادت کر سکتے ہیں، اسی طرح کی ایک رات یہ ہے. اور اس میں تو بہت سارے اقوال ہیں، 27 کو خاص کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ نماز جو ہے وہ ساری قضا نمازوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، بدعات میں سے ایک بدعت ہے. 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام لے کر میٹھا پکایا جاتا ہے، حلوہ یا ٹکیاں یا اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی نظر نیاز. تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ، آپ کا اس تاریخ سے اتنا ہی تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو اللہ ہدایت دے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صحابی کے یوم وفات پہ خوشیاں منانے کی کوشش کریں، اس طرح کے حلوے مانڈے پکاتے ہیں. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے. تو ماہ رجب المرجب رمضان کا مقدمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دیجیے، رمضان تک پہنچا دیجیے. اس سے رمضان کی حرص شروع ہو جائے، اس کی کوشش شروع ہو جائے، اعمال صالحہ شروع ہو جائے. ابھی سے نماز اور تکبیر تحریمہ کی پابندی شروع ہو جائے، روزوں کی کثرت ہو جائے، گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے دور چلا جائے. اعمال صالحہ میں کثرت ہو، تلاوت میں کثرت ہو، صدقات میں کثرت ہو. رمضان کا انتظار ہو، دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. یہ ہے صحیح معنوں میں رجب کی اصل برکت، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اعمال صالحہ کی کثرت ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا اور اس کا اثر دوسرے مہینوں پر پڑے گا. یہ جو پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ آگنے والی رات ہے، اگلے دن روزہ ہے، اور فلاں نماز ہے، اور وہ ساری نمازوں کا کفارہ ہے، یہ غلط. ایسا کوئی پیکیج نہیں ہے اسلام میں.
ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو ساری نمازوں کا کفارہ بن جائے گی. جو قضا نمازیں ہیں وہ تو پڑھ کے ہی قضا ہوں گی. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ارشادات کے مطابق اب ایک ایک عمل کو توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.